بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس لنگر گپ شپ کے پلیٹ فارم سے۔ کچھ تازہ ترین نیوز ہیں، اسپیشلی آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے حالات پچھلے کئی دنوں سے بڑے ہی خراب چل رہے ہیں، اور ابھی کچھ اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ مقامات کے اوپر گولی چلنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ کچھ نوجوان کشمیری شہید بھی ہوئے ہیں، جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں۔ جو وہاں کی عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کے جو مطالبات تھے، شام تک تو یہ خبریں تھیں کہ وہ مان لیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ وہاں پہ جو رینجرز اور کچھ پیرا ٹروپس وہاں پہ اترے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو جتنی بھی آبادی ہے اس کے ساتھ رابطہ لوگوں کا منقطع ہو چکا ہے۔ ٹیلی فون سروس معطل ہے، وہاں سے کوئی خبریں نہیں آ رہی۔ کچھ نیوز سوشل میڈیا کے اوپر کچھ دوستوں نے ڈالی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گولی جو ہے وہ وہاں پہ چلائی گئی ہے، جس سے کشمیری نوجوان جو ہیں وہ وہاں پہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں، اور وہاں پہ غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ نوٹیفیکیشن جو گورنمنٹ کی طرف سے شام کو کیا گیا تھا 23 ارب روپے کا جو پیکیج تھا، اس میں یہ تھا کہ جو پر من آٹا ہے وہ پہلے 3100 روپے تھا، ابھی اسے 2000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اس میں 1100 روپے من جو ہے وہ چھوٹ دی گئی ہے۔ اسی طرح جو بجلی کے نرخ تھے، اس میں جو 100 یونٹ کنزیوم کرے گا اس کو 3 روپے پر یونٹ لگے گا، جو 100 سے لے کر اور 300 یونٹ تک کنزیوم کرے گا اس سے غالباً 5 روپے پر یونٹ لگے گا، اور جو 300 سے اوپر جائے گا اس کو 6 روپے یونٹ لگے گا۔ اسی طرح کمرشل میں بھی 300 یونٹ تک جو ہے وہ 10 روپے ہے، اس سے اوپر پھر 15 روپے لگے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے باوجود جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے کشمیر میں اور عوام جو گورنمنٹ ہے، ان میں ڈیڈ لاک کیا ہے؟ بیسیکلی جو ہمارے تک اطلاعات پہنچی ہیں اس کے مطابق جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے بنایا ہے۔ جو لفظ ہم اس نوٹیفیکیشن میں ایڈ کروانا چاہ رہے تھے وہ گورنمنٹ نے نہیں کیے۔ اس کی وجہ جو ہمیں سمجھ لگی، ایک تو آئی ایم ایف بھی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر وہ نوٹیفیکیشن میں وہ شکیں نہیں ڈال سکتی گورنمنٹ۔ اگر وہ ڈالے تو آئی ایم ایف کی طرف سے جو آگے نیا ہم نے ان سے پیکج لینا ہے اس میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ذرائع کا کہنا یہ ہے۔ لیکن کمیٹی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک وہ شکیں جس طرح ہم نے بتائی ہیں ویسے نہیں ڈالی جائیں گی تو ہمارا یہ مسئلہ جو ہے پرماننٹ حل نہیں ہوگا۔ یہ اس کا ٹیمپریری سلوشن گورنمنٹ نے دیا ہے، جس کو ہم نہیں مانتے۔ جس کے بعد وہاں پہ حالات خراب ہو گئے، گولی چلنے کی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، کچھ لوگ وہاں پہ جہاں بھاگ بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ گورنمنٹ کو بھی اور عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی دونوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بامی صلاح مشورے سے مل جل کے بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ اور جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو بھی جو اے جے کے وزیر اعظم ہیں انوار الحق صاحب، انہیں ضرور تنبیہ کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے چیپ لینگویج یوز کی وہاں کے نوجوانوں کے خلاف، تو اس کے اوپر زیادہ لوگ بیسیکلی اشتعال کا شکار ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی انہیں ایکشن لینا چاہیے۔ اور آج کی رات جو ہے بڑی مشکل ہے، کٹھن مرحلہ ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ یہ معاملہ خیر و عافیت سے حل ہو جائے، ادروائز بہت زیادہ نقصان کی اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں۔ جی دوستو، عمران خان جیل میں ہونے کے باوجود انہیں جو سب سے زیادہ اس وقت فکر ہے وہ اپنی عوام کی ہے۔ ان کا کہنا ہے جی بجٹ میں ٹیکسز، گیس، بجلی کے بلوں میں اضافے پر تنخواہ دار طبقہ باہر آ جائے گا، اور میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ان سے جون اور جولائی میں ملک سنبھالا نہیں جائے گا۔ دوستو، اس میں ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ جس طرح آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ بنا رہی ہے، بلکہ میں ایک بیان کسی کا سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو صرف وہاں پہ کلرکی کر رہے ہیں، بجٹ تو مین جو ہے وہ آئی ایم ایف بنا رہی ہے۔ وہ بجٹ جو آئے گا وہ بڑا کڑا ثابت ہوگا، نہ صرف عوام کے لیے بلکہ اس گورنمنٹ کے لیے بھی۔ گورنمنٹ کو سنبھالنا جو ہے ان حلقوں کے لیے مشکل ہو جائے گا چلانا، کیونکہ اب عوام جس طرح گلگت کے لوگوں نے اپنا حق لیا، کشمیر میں جو موومنٹ چلی، اب آہستہ آہستہ یہی چیزیں آپ کو آنے والے دنوں میں پنجاب میں بھی نظر آئیں گی، سندھ میں بھی نظر آئیں گی، اور بلوچستان میں تو آلریڈی چمن بارڈر کے اوپر آپ نے حالات دیکھ ہی لیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے جی
عمران خان صاحب کا جو بیان صحافیوں سے جو گفتگو کیا انہوں نے، ان کا کہنا ہے جی شیر افضل مروت کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرے، وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا۔ شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے، لیکن انہیں پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اب بھی پارٹی پالیسی کے مطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ خان صاحب نے شیر افضل مروت کے بارے میں بتا دیا۔ ادھر شیر افضل مروت سے صحافیوں نے جب سوال کیا اسپیشلی سعودی عرب والے معاملے کے اوپر، تو وہ تھوڑے سے غصے بھی ہو گئے، کیونکہ صحافی آپ جانتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی خبر ہمیں ملے اور اسے ہم نیوز کی شہ سرخیوں کا مرکز بنائیں اسے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے غصے بھی ہو گئے، اور وہ ایک اسپیشل کریکٹر ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ رشید کو جو لوگ نہیں بھی چاہتے وہ بھی سنتے ہیں، اسی طرح شیر افضل مروت کو بھی جو لوگ نہیں سننا چاہتے وہ بھی جب وہ ٹی وی کے اوپر آئے تھے لوگ جو ہیں اس کو دیکھنا اور سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اسپیشل کریکٹر ہے پی ٹی آئی کے اندر، لیکن باقی انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے سندھ کو موبلائز کیا، کراچی کو موبلائز کیا، باقی جگہوں اس میں ان میں گٹس تو ہیں لیکن جذباتی ہیں۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے سیاست کریں گے تو یہ چیزیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ بھی جائیں گے۔ رؤف حسن کا کہنا ہے جی کہ یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی پلانٹڈ ہے، اس لیے ٹریبونلز جو لاہور ہائی کورٹ بنا رہی ہے اس میں بھی انہیں پرابلم آ رہی ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھیجے گئے 8 ناموں میں سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے مرضی کے 2 نام جو ہیں وہ چوز کر لیے ہیں اور باقی نام واپس بھیج دیے ہیں، اور جو ان کا کہتے ہیں کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ اگین الیکشن کمیشن وہ کہتے ہیں نا سیدھے ہاتھ سے انگلی سے اگر گھی نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں ابھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو اپنی انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے دیکھ لیا جو مخصوص نشستوں کے اوپر الیکشن کمیشن کا رویہ تھا، جب اچانک تو انہیں عدالت کا اوپر کیس کرنے کی بات کی گئی تو وہ فوراً جو ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسکندر سلطان راجہ صاحب سیدھی زبان انہیں سمجھ نہیں آتی، تو ان کے ساتھ دوسرا راستہ ہی عدالت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جی عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بے نظیر کی شہادت کے بعد ٹرینوں کو نقصان پہنچایا گیا، کراچی میں $1 ارب کا نقصان ہوا تھا، پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت کوئی گرفتاری ہوئی تھی؟ جو آج پی ٹی آئی کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو کیا وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں کی گئی تھیں؟ ادھر سندھ کے جو جسٹس ہیں، چیف جسٹس سندھ ہیں، انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں اور پی ٹی آئی کو سندھ میں جلسے کی اجازت بھی دے دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کون سا حساس معاملہ ہے، کیا یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کا معاملہ ہے؟ آپ کی رپورٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ 50 سال تک اجازت نہیں ملے گی، رپورٹس لکھنے والوں نے تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کو کراچی کے اندر سندھ کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو سندھ کے اندر کیسے متحرک کرتی ہے، وہ کیسے اپنی پاور شو کرتی ہے۔ عمر ایوب اگین کہتے ہیں جی کہ فارم 47 میں 24 گھنٹے کے اندر اندر 80,000 کی لیڈ والوں کو ہرا دیا گیا۔ نگران وزیر اعظم نے کہا میرا نام گندم سکینڈل میں نہ ڈالیں ورنہ فارم 47 کا کچا چھٹا کھول دوں گا۔ یہ بالکل حنیف عباسی صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جب گندم سکینڈل کی پر بات کی تو انہوں نے یہ کہا تھا انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہ اگر آپ نے گندم سکینڈل کی پر بات کی تو میں پھر آپ کی حکومت کا سارا کچا چھٹا کھول دوں گا، مجھے پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کے تحت حکومت کیسے بنائی گئی تھی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور اگر اسی ایک بیان کو پکڑ لے نا عدالت جو سو موٹو ایکشن لے لیں چیف جسٹس صاحب تو سارا معاملہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ حقیقت سب کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی پتہ ہے۔ نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بس آنکھوں کے آگے جان بوجھ کے جو ہے نا وہ پٹی ڈالی ہوئی ہے کہ کس طرح اس ملک کا جو ہے نا اور بیڑا غرق کیا جائے۔ آج اسمبلی میں یہ بڑی تڑکے والی بحث ہوئی ہے جس میں خواجہ آصف جو ہیں وہ بڑے بولے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ایوب خان نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹا، وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہوتے، نکالیں اس کی لاش قبر سے باہر اور لٹکائیں پھانسی پر۔ یہ وزیر دفاع کا بیان تھا جس کے اوپر پھر عمر ایوب تپ گئے اور انہوں نے پھر جو بیان دیے اور بیرسٹر گور نے جو کچھ کہا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس میں خواجہ صاحب کو ضیاء الحق تو نظر ہی نہیں آیا، جو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی خواجہ صاحب کو نظر نہیں آئے، اور عمران خان نے دوسرا جی توشہ خانہ کے حوالے سے کہا جی
نواز شریف نے توشہ خانہ سے 6 لاکھ روپے میں بلٹ پروف گاڑی خریدی، اس کو بری کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ زرداری نے توشہ خانہ سے 3 گاڑیاں لی، وہ عدالت سے استثناء مانگ رہا ہے۔ حسن نواز نے 18 ارب روپے کی پراپرٹی بیچی، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، مجھ پر توشہ خانہ کا چوتھا کیس چلانے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں، کسی سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب آپ کے ساتھ طاقتور ادارے ہوں تو آپ جو مرضی کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بڑا اہم بیان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی اعتزاز احسن کا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک جرنیل کی پریس کانفرنس دیکھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سیاسی تقریر ہو رہی ہو، جس کے اوپر آج اسمبلی میں بھی کافی گرما گرمی ہوئی۔ اسمبلی میں پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بڑا سخت اپنا رد عمل دیا اور یہ کہا کہ فوج جو ہے وہ ریاست نہیں ہے بلکہ ریاست کی ملازم ہے، فوج کو اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے۔ اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ بیرسٹر گور کا کہنا تھا اور عمر ایوب صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہیں اس کے اوپر مواخذہ ان کا کرنا چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، کہ وہ بالکل ان کی اگر پریس کانفرنس دیکھی جائے تو وہ بالکل سیاسی پریس کانفرنس تھی۔ یہ آج اسمبلی میں چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسمبلی کا اجلاس لائیو چل رہا ہوتا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے، یا آپ پارلیمنٹ پی ٹی وی کے اوپر جا کے یہ ساری کارروائی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آج کیا بحث ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔